توکلی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب اور احترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں خطاب لوگوں سے نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ وہ ایک وسیع دائرہ کار ہے کہ اس میں ہر ایرا غیرہ شامل ہو گیا، لیکن یہاں پہ جو مقصود ہے وہ صرف مومنین سے خطاب ہے، عوام سے نہیں ہے۔ عوام سے مراد وہ جو دوسری لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان سے خطاب نہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی نسبت کا بیان ہے اور ایسی تربیت کا ایک حصہ ہے جس کے لیے وعلیکم السلام، جس کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ یہ خطاب جن کے ساتھ ہے ان کا ہی تذکرہ کیا جائے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ بڑے پیار کے بول ہیں، اے ایمان والو۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایمان حقیقت میں محبت رسول کا نام ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو گئی، یقیناً جب اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوئی تبھی تو وہ کلمہ پڑھے گا نا۔ جب تک اللہ کے نبی کی محبت موجود نہیں ہوگی وہ بندہ غیر مسلم رہے گا۔ جب محبت کریٹ ہوئی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پہلے وہ مسلمان تھا، پھر وہ صاحب ایمان ہوا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے زبانی طور پہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور مومن اسے کہتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ، دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اس کلمے کا اقرار بھی کرے اور وہ اپنے اوپر وارد بھی کرے، اپلائی بھی کرے۔ یقیناً صحابہ نے اقرار بھی کیا، اپلائی بھی کیا، پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ ایمان کہتے کس کو۔ ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا اپنے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کے اس یقین کامل کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں چند صحابہ ہیں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، یہ 313 ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ تم اس قابل ہو، تمہارے یقین کی اور ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ تم 1000 پہ غالب آ جاؤ۔ لیکن بعد کی جنگوں میں اب قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، جب بھی تذکرہ ملا تو پھر یہی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے 2 گنا پر غالب آ گئے، اس لیے کہ اللہ نے جانچ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، جو ایمان کی ثابت قدمی پہلے لوگوں میں موجود تھی اس میں اب کمی واقع ہو چکی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان بڑھتا جائے، لیکن میرے کریم رب کا یہ اصول ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی کو بھی اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ جتنی تکلیف دی جاتی ہے، جتنا وہ مکلف ہوتا ہے، اس لیول پہ اس کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ صحابہ کی ایمان کی اس وقت کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، زرے نہیں تھے، چند تلواریں ہیں، چند زرے ہیں، اور جو گنتی میں بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ایمان کی حالت یہ تھی کہ ہم کھجور کی شاخیں لے کے آ گئے۔ اب کھجور کی شاخیں ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے اور یہ کھجور کی شاخیں ہمارے لیے کافی اور وافر ہوگی۔ اب کھجور کی شاخ صحابی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سے جب وہ
جنگ کر رہا ہے، مخالفین کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو کیفیت یہ ہے وہ تلوار کا کام کر رہی ہے۔ بہت پیارے ایک صحابی ہیں، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ شاخ لے لو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس شاخ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوئی، میں نے جس کو بھی اپنے مخالف کو مارا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو اللہ کریم جل وعلا جس لیول پہ ایمان ہوتا ہے اس لیول پہ پاور اور طاقت بندے کو دے دیتا ہے۔ صحابہ کے ایمان کو آپ دیکھیے کہ آگ کے انگارے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جا رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حالانکہ یہ حکم بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ اگر بندے کی طاقت سے سزا یا تکلیف زیادہ ہو تو وہ اگر کلمہ کفر بھی کہہ دے تو کافر نہیں ہوتا، اپنی جان بچانے کے لیے گنجائش ہے اسلام میں۔ مگر بلال حبشی نہیں کرتے، وہ ایک ہی بات ہے، احد احد پکارے جا رہے ہیں، اور کبھی سینے پہ پتھر ہیں، کبھی تپتی ہوئی ریت ہے، اور کبھی حضرت خبیب کو دیکھیے کہ سولی پہ لٹکایا گیا ہے، اس طرح کی سولی بنا کے اس کے اوپر پیٹ کے بل ایسے لٹایا گیا ہے۔ پہلے ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اگر تو چاہے تو تیری جگہ پہ صرف اتنا کہہ دے کہ میری جگہ پہ محمد عربی کو لٹا دیا جائے، مجھے اتار دیا جائے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب کا جواب کیا جواب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ میں یہ گوارا کروں کہ میری جگہ پہ میرے محبوب کریم علیہ السلام۔ ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا کاٹا گیا، پھر پوچھا گیا، لیکن آپ کے ایمان کی قوت اور پاور پہلے سے زیادہ، پھر پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا۔ یقین جانیے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حضرت عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میرا صحابی ہے آگ کے اندر ہے، لیکن وہ اتنے ثابت قدم، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ بھی رہی ہے۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس میں نہیں ہے، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، جیسے اپنے ابراہیم کے لیے آگ گلزار کی تھی نا، میرے صحابی کے لیے بھی گلزار کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے رب کائنات جل وعلا کا وہ محبوب جس کی ہر خواہش کو، ہر رضا کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کہتا ہے، اللہ جل شانہ نے حضرت عمار بن یاسر کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی۔ پھر یہاں بس نہیں، حضرت سمیہ ہیں، ان کو 2 لخت کر دیا گیا، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا۔ پھر یہاں تک بس نہیں، ان کے ایک یہاں سے ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، مخالف سمت میں دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھا گیا، اس اونٹ کو ادھر بھگایا گیا، اس اونٹ کو ادھر بھگایا گیا، درمیان سے چیر گئیں۔ نوجوان لختے جگر ہے، دیکھ رہا ہے لیکن بظاہر کچھ کر نہیں پا رہا۔ آج کا کوئی مرید ہو سب سے پہلے یہی گلہ کرے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، کاروبار میں گھاٹے پڑنے ہیں، تکلیفیں آنی ہیں، لوگوں نے ہمیں ستانا ہے، تانے ملنے، تو ایسی پیری مریدی کی ہمیں کیا ضرورت؟ آج ہماری پیری مریدی کے نظریات چینج ہو گئے، آج ہم صرف دنیا دار بن گئے، مگر صحابہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بیعت ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے کتنا پیار تھا ان کو کہ اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے۔ تو اس چیز کا نام ایمان ہے کہ جب محبت رسول اس قدر غالب آ جائے کہ بندے کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ رہے، تو سمجھ لیں اس بندے پہ ایمان کی وہ طاقت جو اس کو رب نے عطا کی ہے وہ اسے میسر آ چکی ہے۔ اب وہ بندہ اس قابل ہے کہ بظاہر اس بندے کے اندر اتنی ہمت اور طاقت بندے کی عقل نہیں مانتی، مگر پھر قوت پروردگار ایسے نصیب ہوتی ہے کہ پھر وہ خیبر کا دروازہ جو 30 بندے بھی بات میں نہ اٹھا سکے، مولا علی شیر خدا ایک ہاتھ میں اٹھا دیتا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قد مبارک بھی چھوٹا سا تھا، اور دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوتے، درمیان میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا حضرت عمر بن خطاب
عرض کرتے کہ علی تم چھوٹے قد والے ہو، ہم دائیں بائیں بڑے قد والے ہیں، تمہاری مثال ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لانا لانا لام نون الف نام، جیسے نون کا نقطہ، گویا کہ ادھر لام ہے ادھر الف ہے، درمیان میں نون کا نقطہ ہے۔ اے علی تم چھوٹے ہو، ہم دائیں بائیں بڑے ہیں، یہ لنا کی مثال ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں۔ آپ علم کے ایسے شہر، آپ وہ سرکار نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں کہتا ہوں کہ دروازہ تو جب دروازہ ہی نہیں ہوگا شہر میں جائے گا کون؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اتنا مرتبہ دیا کہ ان کو دروازہ قرار دیا، اور حالت یہ ہے کہ شہر کے اندر بندہ ایک بار آتا ہے، دروازے سے 2 مرتبہ گزرتا ہے، پہلے انٹری ہے پھر خروج ہے۔ تو بہرحال یہ مرتبے ہیں اور ہر صحابی کی ایک الگ شان ہے۔ یہاں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہتے ہیں اے ابو بکر و عمر، تم یہ کہتے ہو کہ ہم لنا کی طرح ہیں کہ نون کا نقطہ، اور یہ نکال دو تو پھر باقی کیا بچے گا؟ پھر لا بچے گا۔ لا کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، تمہاری حیثیت میری وجہ سے ہے، جب تم مجھ سے پیار کرو گے تو تمہاری بقا ہے، جب مجھے چھوڑ دو گے تو تمہاری بھی بقا ممکن نہیں ہے۔ اور یقین جانیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حوض کوثر پہ موجود ہوں گے۔ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرے گا یہ حوض کوثر کا جام صرف اسی کو پلائیں گے۔ سیاستہ کی روایات ہیں، ایون کہ پل صراط کا بھی تذکرہ ہے کہ پل صراط پہ بھی جب گزارا جائے گا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار کیا جائے گا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب ہم کسی منافق کو اور مومن کو چیک کرنا چاہتے کہ یہ صاحب ایمان ہے یا منافق ہے تو ہم مولا علی شیر خدا کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ ہم حضرت علی کا تذکرہ کرتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہم کہتے یہ صاحب ایمان ہیں، یہ مومن لوگ ہیں، لیکن جن کے چہرے لٹک جاتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لوگ اگر اس بات پہ معترض ہوں تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ رب کائنات جل وعلا کا محبوب تو اتنا رحمت للعالمین بن کے آیا کہ یہ کیفیت تو ہر بندے کے کو حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کو خوش ہو کے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب بنتا ہے۔ حج عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جب حج عبادت ہے تو پھر مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں نہ ہوا؟ تو جب ایک عام سا باپ ہے جو ابھی صحابی کے مرتبے پہ نہیں ہے، غوث نہیں ہے، کتب نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، صرف محض ایک باپ ہے، بیٹا اگر اسے خوش ہو کے دیکھ لے، پیار سے تک لے، ایک بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار بھی دیکھے، 100 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کا اجر نہ ملے تو پھر اور کیا ملے گا؟ تو بات ایمان کی تھی۔ ایمان حقیقت میں محبت رسول کا نام ہے۔ صاحب ایمان کے لیے حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی کا نور لے لو۔ تقوی کا نور کیا ہے؟ معرفت الہی حاصل کر لو اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو ہر اس کام سے جس میں رب کی ناراضگی ہے۔ اگر رب کائنات جل وعلا راضی ہیں وہ کام کرنے شروع کر دو، یہ صاحب تقوی ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ عبادت ایک منزل ہے اور تقوی اس کا راستہ ہے۔ مثال کے طور پہ حرم کعبہ میں جانا ہے، لیکن جانا کیسے ہے؟ یہ حرم کعبہ یہ عبادت کی ایک منزل ہے، مسجد نبوی عبادت کی ایک منزل ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ یہ تقوی ہے کہ پہنچنا ایسے ہے کہ نہ تو بے حیائی کرتے ہوئے جانا ہے، ہم توبہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم گناہ سے پاک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سود بھی چلتا رہے، حرام زدگیاں بھی چلتی رہیں، جھوٹ بھی چلتا رہے، کاروبار بھی ڈسٹرب بندہ کر چکا ہو اور پھر کہ نہیں آ کے بھی میں یہی کام کروں گا، ایسا نہیں چلے۔ تقوی کا نور پہلے عبادت مندہ منزل تک تب پہنچتا ہے جب تقوی کا نور سینے میں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بندہ صاحب ایمان بھی ہے، اس کے بعد تقوی کا نور بھی اسے حاصل ہو گیا،
اس کے افعال، کردار، اعمال اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ لوگ دیکھ کے اس کی تعریف کرتے کہتے ہیں کہ یار واقعی یہ تو اللہ والا شخص ہے، اس کا ایک ایک عمل شریعت محمدی کے مطابق ہے۔ اب یہاں سے یہ چلتا ہے تو حرم کعبہ میں پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، کسی بھی مسجد میں پہنچتا ہے، عبادت بجا لاتا ہے، تو یقین جانیے منظر بھی وہ پا چکا ہے، مگر پھر بھی اس کے لیے ایک حکم ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں تمہیں سچا بنا دیں گے۔ بزدل کے پاس بیٹھو گے بزدل ہو جاؤ گے، بہادر کے پاس بیٹھو گے بہادر ہو جاؤ گے۔ یا سائنسی اصول بھی ہے، دانشوروں نے بھی بہت کچھ لکھا اس پہ۔ بچے کو جس صحبت میں آپ بٹھا دو گے بچہ ویسا بن جائے گا، بڑے کو جس صحبت میں بٹھا دو گے بڑا بھی ویسا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل بکھرا ہوا بندہ ہو، فاسق و فاجر ہو، کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دے، اللہ اس کی کایا پلٹ دے گا۔ یہ فیضان نظر ہوتا ہے، نگاہ پڑتی ہے، پسند آ جاتا ہے، کوئی بول اثر کر دیتا ہے۔ جیسے رات علامہ بدر الزمان صاحب بھی فرما رہے تھے، بعض اوقات ایک بول ہوتا ہے، ایک فکرہ ہوتا ہے، ایسا اثر کرتا ہے جیسے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، 40 دینار سلے ہوئے، ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا، پوچھا بیٹے تیرے کے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار۔ جلدی جلدی میں، آپ کو پتہ ہے اب ارجنٹ ہوتی ہے سروس، وہ ڈاکو جب لوٹتے ہیں دیر نہیں لگاتے، جلدی جلدی سب کچھ نکال کے نکلنے کی کوشش کرتے۔ اس جیب کو دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کچھ نہ نکلا، دوڑے، ایک اور ڈاکو آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بیٹا کیا پاس تیرے پاس سے؟ کہنے لگے 40 دینار۔ کہاں ہے؟ دیکھا، یہ جھوٹ بولتا ہے بچہ، سچا ہوتا تو 40 دینار ہوتے نا اس کے پاس، یہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ لیکن اس نے جا کے جب اپنے سردار کے پاس گیا، اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ دیکھیں سب کی تلاشی لے لی گئی۔ کہنے لگے تلاشی تو سب کے لی ہے، سب کی جیبیں بھی خالی کر دی، جو سامان تھا لے لیا، لوٹ لیا، مگر وہ جو بچہ کھڑا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں جبکہ جیبوں میں نہیں ہے۔ اس نے ایسے بات کی ہے۔ سردار بلا لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بیٹے یہ تو بتا کہ تو نے یہ جو بات کی ہے سچ ہے؟ بالکل سچ ہے۔ 40 دینار کہاں ہے؟ کہنے لگے میری امی نے کپڑوں کے اندر سلائی کیے ہوئے، جیبوں میں نہیں ڈالے، اندر ہیں۔ سردار کہتا کہ یار اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول کے بچا لیتا، تو اتنا سچا بندہ کیوں؟ کہنے لگے میری ماں نے وصیت کی ہے کہ بیٹا زندگی میں پتہ نہیں ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی، البتہ یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ وہ سچے لوگ ہیں جن کا بچپنا یہ ہے۔ اور یقین جانیے میں حیران ہوں اس حوالے سے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کا ایک فکرہ ایسا تصرف رکھتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار طائب ہو گیا۔ جتنے ڈاکو تھے وہ بھی توبہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو تقوی کا نور کتنا دیتا ہے کہ اندر کی باطنی چیزوں کو آپ جانتے ہیں۔ اور رات بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ انسان جو بشر ہے نا، بشر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی وہ کیا ہے؟ وہ کہنے گویا کہ یہ ایک LCD ہے، یہ ایک سکرین ہے۔ انسان کے اندر کی چیزیں اس کی اس سکرین پہ ظاہر ہوتی ہیں، اسی کو بشر کہتے ہیں۔ بظاہر یہ بشر ہے، اندر کی چیزیں دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا، کسی کو کیا پتا اس بیچارے کو ٹینشن کیا، لیکن جس کو ٹینشن ہوگی ہر بندہ دیکھ لے گا یہ بیچارہ افسردہ کیوں ہے، غمگین کیوں ہے، اس کی LCD پہ اس کا اندر ظاہر ہو رہا ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اس کی عجیب کیفیت ہے۔ اور اگر بیمار ہے وہ بیچارہ نڈھال پڑا ہوا، تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں خیر تو ہے، ایکٹیو کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ اندر کی چیز باہر آ چکی ہے، اندر بخار تھا لیکن اس کا اظہار اس کے چہرے سے ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو اندر کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور اندر کی باتیں جو بظاہر علم میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کا جو یہ سٹیمنا ہوتا ہے اندر دیکھنے کا، وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ عام لوگ صرف چہرے کے خد و خال دیکھ کے پہچانتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں بندہ ہنستا مسکراتا ہے لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے، اور وہ کسی اور وجہ سے خوش ہے، لیکن جو اسے غم لاحق ہے اس کو پتہ نہیں کیسے وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بات عوام کی نہیں ہے، یہ خواص کی۔ یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ
ایسی فراست عطا کرتا ہے کہ ان کو سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں 3 شخص آئے، تینوں آپس میں دوست تھے، بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل ہماری بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی نگاہوں میں زنا کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ تینوں راستے میں کسی بچی کے محاسن دیکھتے ہوئے آئے تھے، کسی دوشیزہ کی گفتگو کرتے ہوئے آئے تھے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی جو بظاہر غیب تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے تذکرہ کر دیا۔ ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ پہ وحی نازل ہوتی؟ میں وحی تو نازل نہیں ہوتی، مگر میرے رب نے میری نگاہ کو اتنا پاکیزہ کر دیا، اتنا لطیف کر دیا ہے کہ میرے لیے یہ پردے نہیں رہ گئے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے وہاں پہ ہیں، نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، یا ساریہ الی الجبل کہتے ہیں، اب 1500 میل کا فاصلہ ہے، 1 مہینے کا راستہ ہے، اور 1 مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے آواز سنی تھی؟ کہنے لگے سنی تھی۔ اگر حضرت عمر بن خطاب کی آواز نہ سنتے تو پھر ہم کبھی بچ نہ پاتے، کفار ہم پہ غالب آ جاتے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تصرفات، اللہ ان سچے لوگوں کو ایسے تصرفات عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ خطاب کر رہے ہیں، خطاب کے دوران ہی علی بن حیتی آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کے مرید ہیں، وہ آپ کے سامنے نماز جمعہ کے حوالے سے منتظر ہیں اور خطاب سن رہے ہیں۔ اس دوران اونگ نے ان پہ غلبہ ڈالا۔ جیسے ہی اونگ آئی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ممبر چھوڑ کے اس کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ادب کے ساتھ۔ لوگ حیران ہیں کہ مرید کے سامنے پیر صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے، ایسا ادب عجیب بات ہے۔ لیکن جب ان کی اونگ ختم ہوئی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ علی حیتی یہ تو بتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اگر آپ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے کیا دیکھا، میں خواب دیکھوں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہیں وہ خواب بھی دیکھ وہ رہا ہے، اور اندر اس کے خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور خلوص کی حالت یہ ہے کہ ممبر چھوڑ کے سرکار کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ تو فرمایا میں تو حضور کا ادب کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ نگاہ کی بات چل رہی، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص ہے، اسے رفع حاجت ہے، اچانک اس کے پیٹ میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کو فوراً واش روم میں جانا ہے، واش روم موجود نہیں ہے۔ کم و بیش آپ کا مجمع 30,000 سے لے کے 70,000 تک ہوا کرتا تھا، بعض روایتیں 1 لاکھ سے بھی لوگ زیادہ ہوتے۔ جتنی آواز پہلے لوگوں کو سنتی ایسی آواز وہاں ہوتی، نہ سپیکر نہ مائک۔ یہ تصرف ہے ان کا۔ ورنہ اس دور میں جب علماء پڑھایا کرتے تھے تو املا کا سلسلہ ہوتا تھا، یہ قریبی والے لوگ جو قریب والے ہوتے ہیں یہ سنتے، جیسے مکبر بیان کرتا ہے، پھر یہ اسی فکرے کو بلند آواز سے کہتے، پیچھے والے سن لیتے، وہ نوٹ کرتے، پھر پیچھے والے اللہ حاضر کیا اس کے لاکھوں کے مجمع تک سٹیپ بائی سٹیپ وہ فکرہ جاتا۔ لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات آخر تک جا رہی ہے، ہر بندے کو سن رہی ہے۔ اب ادھر وہ جو بیٹھا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے جانا چاہ رہا ہے، 30-40 ہزار کا مجمع کیسے نکل کے باہر جائے، اور اچانک اس کے پیٹ میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہوتے، جیسے آصف بن برخیہ غائب نہیں ہوا۔ آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا، وہ اس امت کا ولی تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ادھر ہیں، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ کرتے کیا ہیں؟ اچانک آپ اپنی آستین میں اسے چھپا لیتے ہیں، بیٹھے ادھر بھی ہیں اور اس کے پاس بھی ہیں، عوام دیکھ نہیں رہی، عوام کو نہیں پتا، وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں اور آ کے اپنی چادر میں مجھے چھپا لیا۔ جیسے ہی میرے اوپر چادر آئی تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ جنگل ہے، اس جنگل میں پانی بھی چل رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں تھا تو وہاں پہ، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہے۔ خیر،
اوٹ میں بیٹھ کے میں نے رفع حاجت کی، میں نے باقاعدہ پانی سے ہاتھ دھوئے، میں نے وضو کیا، میں نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد اچانک میں دیکھتا ہوں، جب آنکھ کھولتا ہوں دیکھتا ہوں میں تو اسی مجلس میں بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا یہ اونگ تھی، یہ عجیب کیفیت تھی، یہ خواب تھا، یہ وہم تھا، کیا تھا؟ ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ میری کیفیت یہ ہوئی کہ مجھے یاد آ گیا کہ یار میری جیب میں چابیاں تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں وضو کرنے لگا تھا نا، وہاں پہ وضو کے دوران میں نے چابیاں درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی کہ میں اچھی طرح وضو کر لوں، بعد میں چابیاں اٹھا لوں گا۔ چابیاں تو جیب میں نہیں ہے، اللہ اکبر، چابیاں تو وہیں رہ گئی۔ اب یہ بھی نہیں پتا جگہ کون سی ہے۔ اتنا رش تھا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بات کرنے کی، اس وقت ہمت نہیں تھی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، کہنے لگا ممکن ہے چابیاں گم ہو گئی ہوں۔ تو 1 یا 2 دن کے بعد اس نے سفر پہ جانا تھا، قافلے میں ساتھ ساتھ جا رہا ہے، 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہی منظر اسے نظر آتا ہے۔ وہ قافلے والوں سے کہتا تھوڑی دیر ٹھہریے ذرا، کہنے لگے خیر تو ہے، کہنے لگے میں اپنی چابیاں لے آؤں، یہاں پہ لٹکائی تھی میں نے۔ جب وہ جاتا ہے درخت کے ساتھ اسی طرح چابیاں لٹکی ہوئی تھی۔ حضور والا، یہ کیفیات کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ بندے کہاں جا کے غلطی کرتے، بندے کہتے کہ نہیں یہ عام بندے کو تم نے اتنا بڑھا دیا۔ بھئی ہم نے نہیں بڑھایا، پہلے قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو دیکھیے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ آصف بن برقیہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضور وہ جن تو لے کے آئے گا جب آپ مجلس کو برخاست کریں، میں آپ کا وہ امتی ہوں، آپ ایک نظر کرم مجھ پہ ڈالیے۔ میری کیفیت یہ ہے کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حاضر کر، بس یہ کہنا تھا۔ اسی وقت جب آپ نے آنکھیں کھولی تو تخت موجود تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تصرفات کب ملتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوتا ہے۔ اور پھر پیار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے رب کائنات جل وعلا کے ساتھ۔ نماز کا ٹائم کریں، چلیں بس 5 منٹ میں بات کریں۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اتنا پیار تھا اپنے رب کے ساتھ۔ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں یہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ اتنا پیار تھا کہ ہم وقت قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے تھے، اور عرض کی کہ مالک و مولا، میں قبر میں اتنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی کافی عرصہ لگے گا، میں اکیلا کیا کروں گا وہاں پہ پڑا پڑا؟ کاش کہ تو مجھے اجازت دے میں قبر میں بھی قرآن پڑھ سکوں۔ حافظ قرآن تھے۔ جب ان کو دفن کیا گیا، اچانک ایک اینٹ گر گئی، تو جب دیکھا تو اتنی وسیع قبر ہے، آپ قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں ہے۔ 3 دن جب حجاج بن یوسف یزید کے لشکر کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رہے اور لوگوں کو قتل کیا، 10,000 لوگ قتل کر دیے گئے، جس میں 700 صحابہ کو قتل کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ پہ اتنے شوقین تھے، رہا کرتے تھے کہ کہیں جانا پسند نہیں کرتے تھے، تابعین میں سے تھے، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی، لیکن مرتبہ کتنا پا چکے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے مسجد نبوی سے باہر جانا گوارا نہیں کرتے تھے، انہوں نے مار پیٹ کے باہر بھگانے کی کوشش کی، آپ مسکرانے لگے۔ اب کبھی آپ ہنستے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں، اور کبھی حالت یہ ہے کہ آپ روتے ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ مجنون ہے، اس کو چھوڑ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 3 دن میں مسجد نبوی میں رہا، کوئی بھی شخص مسجد میں اور داخل نہ ہوا سوائے وہ ان یزید کی فوجوں کے۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے قبر انور سے اذان کی آواز بھی سنی، میں نے اقامت بھی سنی، اور نماز با جماعت اللہ کے پیارے نبی کے پیچھے پڑھی۔ تو جب پھر یہ شعور ملتا ہے، تھے تو وہ بھی اسی مسجد میں، لیکن ان کو نہ اذان کی آواز سنائی دی، نہ اقامت سنائی دی، اور نہ کسی قسم کا انہوں نے جماعت کا منظر دیکھا، مگر یہ سعید بن مسیب سب کچھ دیکھ۔ اللہ کے ولیوں کو رب کائنات جل وعلا کی طرف سے یہ کرم بخشیاں ملتی ہیں۔ ایک ٹرم ہے الہام ہونا، ہر اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے، ہر بندے کو، ہر بندے کو، جو جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو الہام ہوتا ہے،
لیکن اس کے درجات ہیں، کسی کو کم درجے کا الہام، کسی کو اس سے بڑا، کسی کو اس سے بڑا۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار ہمارے محلے میں فلاں خاتون ہے بیچاری، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں، چلے آج کا کھانا میں اس کے گھر میں دے دوں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، میرے رب کی مرضی ہے، آپ کے دل پہ وارد کی گئی۔ دل میں خیال آیا کہ یار سیلاب زدگان کے لیے کچھ مدد کر دیں، دل میں خیال آ گیا کہ یار میں اپنی کوئی ایسی این جی او بنا لوں، دل میں خیال آیا میں ادارہ بنا دوں، مسجد بنا دوں۔ یہ خیال اپنی طرف سے نہیں آتے، اللہ چاہتا ہے اس بندے سے کام لے۔ اللہ جل شانہ نے جب الہام کا تذکرہ کیا تو 10 قسمیں پہلے اٹھائی ہیں، 10ویں نمبر پہ یہ بات کی 9 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، کہ یہ جو شاہکار میں نے پیدا کیے مخلوق خدا میں سے انسان ایسی اشرف المخلوق ہے، ایسی اشرف المخلوقات میں سے انسان کو وہ مرتبہ ہے کہ یہ وہ شاہکار ہے کہ جس کو رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں میں ایسا الہام کرتا ہوں جو فسق و فجور ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو تقوی طہارت کا نور ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، کہ نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، سب بتا دیتا ہوں۔ اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اندر سے ضمیر پکارتا ہے کہ تو یہ کام جو کر رہا ہے یہ اللہ کو ناراضگی والا کام، لیکن وہ الگ بات ہے کہ پھر بھی ڈھیٹ بن کے برائیوں میں پڑا رہے، ورنہ اندر کا مفتی اگر بیدار ہے تو وہ بات بھی کرتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے اور سجائی بھی دیتا ہے۔ اور یقین جانیے، حضرت آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، آپ کو الہام ہوا، الہام یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ اپنے مریدین کے لیے لرزاں ترساں رہا کرتے تھے کہ ہمارے مریدین اتنے عمل اچھے نہیں کرتے، وظائف نہیں کرتے، غفلت والے لوگ ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے کہ مالک و مولا جن جن کو میں نے بیعت کیا ان کو بخش دے، معاف کر دے۔ وہ لوگ تھے 40 سال عبادت کرنے والے، 70 سال عبادت کرنے والے۔ ہمارے مریدوں کا حال یہ تو فرائض میں بھی پورے نہیں ہیں، نوافل میں بھی پورے نہیں ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی پورے نہیں ہیں، اور لوگوں پہ ظلم و ظلم بھی کرتے، کیسے بخشے جائیں گے؟ اللہ کے ولی حریص ہوتے ہیں اپنے مریدین کے، جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام حریص ہیں تمام مومنین کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ خاصہ انہی کا ہے، انہی سے فیض ملتا ہے۔ اب رب کائنات جل وعلا کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مرید اس دور میں نے پہلے بتایا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، کنسیشنیں بہت زیادہ ہیں، مرتبے بہت ہیں، کنسیشن اتنی ہے کہ ایک سنت کو اس دور میں اگر آپ باقاعدہ زندہ کر دیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے، وہاں تو ایک شہادت بندہ نہیں دے سکتا تھا۔ تصور کر کے بندہ کانپ جاتا ہے کہ مجھے اگر تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جائے، سینے پہ پتھر رکھا جائے، میری کھال ادھیڑ دی جائے، مجھے سولی پہ لٹکایا جائے تو بنے گا کیا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے 100 شہیدوں کا ثواب، یہ لگی لپٹی بات نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا اتنی بڑی کرم بخشی، الہام ہوا کہ آپ کے مریدین 40 دن بھی اگر میرا ذکر کر لیں، عبادت کر لیں، 40 دن بھی، تو 40 سال کے برابر اجر دوں گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کسی سے پوچھ کے اجر نہیں دینا، جس کو چاہے جتنا دل چاہے نواز دے، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے۔ ایک دن الہام ہوا، پھر روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، مریدین کے لیے دعائیں مانگتے تھے، الہام ہوا کہ اے بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، آپ باہر نکلیں، آج کے دن جو جو آپ کو دیکھے گا، آپ سے پیار کرے گا، آپ کو سلام کرے گا، آپ کا نام لے گا، آپ سے مصافحہ کر لے گا، میں اسے بخش دوں۔ اب حریص کتنے تھے، گھوڑا نکالا، گھوڑے پہ کبھی اتنا سوار ہو کے اکیلے نہیں گئے تھے، لیکن اس دن گھوڑا نکالا، گلی گلی، کریا کریا، محلے محلے پہنچے، اور جو بھی دیکھتا حضرت کو آج کیا ہوا اکیلے؟ پہلے مریدین کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، ایک پروٹوکول ہوتا تھا، آج اکیلے گھوڑے پہ، خیر تو ہے۔ جو بھی دیکھتا حضرت صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم، وہ بھی جواب دیتے وعلیکم السلام، کام ہو گیا۔ جس نے سلام کر لیا جنتی ہو گیا، جس نے زیارت کر لی جنتی ہو گیا۔ اب یہ اپنے جذبات میں ہے کہ میں سب کو جنتی بناؤں گا۔ مجھے بتائیے
یہ محبت اولیاء اللہ کو اگر یہاں پہ ہے، کل قیامت کے دن کتنی ہوگی؟ جب 99 حصے محبت، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کریم جل وعلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے اولیاء امتی، میری امت کے اولیاء کے لیے ہوگی یہ پوری کائنات کی محبت 1%، حدیث پاک ہے 99 حصے محبت میرے رب نے بھی رکھی ہوئی ہے جو اولیاء اللہ کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن دے گا، وہ اپنے ہر ملنے والے کو بلا بلا کے پکار کے بخشوائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو لہٰذا بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ہر کسی سے ملتے جا رہے ہیں، کسی قرب والے نے پوچھ لیا کہ حضور آج کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آج مجھے الہام ہوا کہ جو بھی مجھ سے ملے گا اس کو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ چلیں میں سب کو بخشوا لوں، میں اس لیے آج گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا۔ اتنے میں کسی کو یہ خبر ملی، وہ بابا فری شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، اسے خبر ملی کہ آج اس وجہ سے وہ نکلے ہوئے ہیں، اس نے فوراً اندر سے کنڈی لگا لی، کہنے لگا میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھ کے جنتی نہیں بنوں گا، میں تو اپنے پیر بابا فرید کو دیکھ کے جنتی بننا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نسبت اور پیار اور تعلق۔ بابا فری شکر گنج رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تعلیم مکمل کر کے پاک پتن جا چکے تھے۔ یہ مرید وہاں سے چلتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور آج عجیب ماجرا ہوا، بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو الہام ہوا، گلی گلی کریا گئے اور سب لوگوں کو جنتی بنا دیا۔ میں نے کہا میں تو اپنے پیر کو دیکھ کے جنتی بنا۔ آپ فرماتے ہیں تو میں بتاؤں نا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا تو آج الہام ہوا، میں تو جب سے رب کائنات کے ساتھ میں نے لو لگائی ہے مجھے روزانہ الہام ہوتا ہے کہ فرید جو تجھ سے پیار کرے، تجھ سے سلام کر لے، جو تجھ سے محبت کا اظہار کر دے یا تیرے دروازے کے سامنے سے گزر جائے میں اسے بھی بخش دوں۔ یقیناً اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے روتا ہوا آیا، عرض کی کہ حضور میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، اور میرا والد پکار کے کہہ رہا ہے کہ بیٹا جاؤ سیدنا عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس اور میرے لیے دعا کرواؤ۔ یقیناً دعا کروانی چاہیے۔ تو وہ مجلس میں آیا، کہنے لگا حضور میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے والد نے خرقہ پہنا ہم سے، گاؤن جو پہنایا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ دستار پہنی؟ نہیں۔ مرید ہوا؟ کہنے لگا نہیں حضور۔ آپ نے جتنے لوگ بیٹھے تھے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کا والد کبھی میرے پاس آیا؟ حضور آیا تو نہیں، البتہ ایک دن اس گلی سے گزرتا ہوا میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا بس اب تم چلے جاؤ، یہ میری ذمہ داری، کیا میں نے کیا کر دیا؟ اللہ کی بارگاہ میں اتنی آہوزاری کی، بعض کہتے ہیں 70 مرتبہ، بعض کہتے ہیں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک و مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے محبوب کے لیے وہ جس کی شفاعت کرے گا نا، شفاعتی لأہل کبائر من امتی، کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی، میں بھی تو اسی محبوب کا محبوب ہوں، اے مالک و مولا میری بھی دعا قبول کر لے۔ اگلے دن وہ شخص آیا، بڑا مسکراتا ہوا آیا، کہنے لگا حضور آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، رات میں نے خواب میں اپنے باپ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی شکریہ ادا کر رہے تھے، میں ان کا سلام لے کے آیا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دعا سے رب کائنات جل وعلا نے مجھے جہنم سے نکال کے جنتی بنا دیا۔ حجاج بن یوسف 100 نہیں لاکھ بندوں کا قاتل ہے، اور صرف خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، میں بخشش کے قابل نہیں تھا، لیکن میں نے جب عرض کی کہ مالک و مولا کیسے بخش رہا ہے، کوئی عمل تو میرے پلے نہیں ہے، بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا ظالم و جابر تھا، آخر کس عمل پہ؟ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا اے حجاج تجھے اس بات پہ بخشتا ہوں کہ تو نے میرے ایک ولی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا، خواجہ حسن بصری راستے میں تھے، تم نے اتر کے اپنی بگی کو کھڑا کیا اور تم نے آگے بوسہ لیا تھا۔ اور یہ بات عام بندے نہیں لکھی، بابا فری شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ کیوں نسبت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ سچے ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں ہوتا، ان کا اندر باہر ایک ہوتا ہے، ظاہر باطن ایک جیسا ہوتا ہے، فراڈ یہ نہیں ہوتے، چکر باز نہیں ہوتے،
آج تو ہم نے ان پیروں کو پیر بنا لیا، 10-12 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، مالائیں لی ہوئی ہیں، سبز چولا پہنا ہوا، ہم نے سمجھا شاید یہ پیر صاحب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اذا ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ شریعت مطہرہ کا پابند ہو، طریقت اس کو نصیب ہو۔ طریقت تو شریعت سے بھی اگلا قدم ہے، بہت زیادہ احتیاط اور تقوی کا نور حاصل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر اگر معرفت الہی کو حاصل کرنے کو معرفت اور پھر حقیقت تک بندہ پہنچتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، دعا فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا خیر الناصرین، یا مجیب دعوت المتفکرین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پاک پروردگار، ہم سب تیرے عاجز بے کس بندے، تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تیرے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ ہمارے اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ اس مجلس میں جو ذکر اذکار ہوا، ختم پاک پڑھے گئے، تلاوت کلام پاک ہوئی، میرے مولا دیگر ذکر اذکار سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہم السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت حضور، صحابہ اکرام، شہداء اکرام، اولیاء عظام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور غوث پاک داتا علی حجویری بابا فری شکر گنج سلطان باہو معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ نظامیہ دیگر سلاسل کے جملہ مشائخ خلفاء و مریدین متوسلین کو عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے لیاقت بھائی کے دادا جان، دادی صاحبہ اور دیگر جتنے اعزاء اقربا ان کے برادر مکرم جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو عطا فرما۔ آقا دو جہاں کا صدقہ بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے وہ افراد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی روحوں کو بھی ایصال کرتے قبول فرما۔ میری مولا آقا دو جہاں کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت دے۔ آقا دو جہاں کا صدقہ ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، مقروض ہیں قرض دور فرما دے، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، تنگ دست ہیں فراخ روزی عطا فرما دے۔ آقا دو جہاں کا صدقہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سرکار شیخ فاروق احمد صاحب، صاحبزادہ والا شان شیخ ساجد صاحب تشریف لائے، یا اللہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، ان کو صحت عطا کر دے، تندرستی عطا کر دے، امن و عافیت میں رکھنا، ان کا سایہ شفقت ہم سب پہ دراز فرمانا، ان کے صاحبزادوں کو صاحبزادیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کے اہلیہ محترمہ کو بھی صحت دینا، صاحبزادہ والا شان صلاح الدین غازی سرکار کو صحت دینا، بادی فرز صاحبہ کو، نصرت صاحبہ کو، علی نجم بھائی کو، عبداللہ حق بیٹے کو اور احمد بیٹے کو سب کو سلامت رکھنا، انس بیٹے کو، سلمان بیٹے کو بھی سلامت رکھنا۔ آقا تو جہاں کا صدقہ میرے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے مولا لیاقت بھائی کے تمام دوست احباب جو تشریف لائے ان کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ لیاقت بھائی کے بچوں کی خیر فرما، بڑوں کی خیر فرما، دوستوں کی خیر فرما، اہل مجلس کی خیر فرما، ان کے کاروبار کی خیر فرما، اہل و عیال کی خیر فرما، اس بستی کے مکینوں کی خیر فرما، کل عالم اسلام کی خیر فرما۔ میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو داخلی خارجی انتشار سے محفوظ رکھنا، نظر بد سے بچانا، اذیتوں سے بچانا، امتحانوں سے بچانا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و نور عرشہ و اہل بیتہ و صحابہ اجمعین برحمتہ یا اللہ۔